ایک اونٹ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد۔ اونٹ نے آپ کے کان میں ایسا کیا کہا کہ آپ رونے لگے؟ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر جھوٹا ہے تو تجھے تیرا جھوٹ نقصان دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے ایمان دے دیتا ہے جو ہمارے ایمان میں آ رہتا ہے۔ ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کوئی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ سے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے، اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا، اور ان کے مالکوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج آپ خدمت میں ملا ہے۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے پاس کئی سال سے پالا بڑا ہوں، گرما آتا ہے تو خاص اور چارے والے علاقے کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے ہو، موسم سرما آتا ہے تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کر جاتے ہو۔ یہ اس حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس طرح مالکوں کی یہی جزا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ سے فرمایا، اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا، اور پھر فرمایا، جا اونٹ، تجھے اللہ کی خاطر آزاد کیا۔ اس اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکال لی تو آپ سے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا مانگی، آپ سے فرمایا، آمین۔ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ سے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا، آمین۔ اللہ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے گا جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا، آمین۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ رکھا۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدل پیدا نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے جب بھی اپنے اللہ سے مانگی تھی تو اللہ نے پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، ہم کو کچھ ہونے والا ہے، قلم اسے لکھ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں نظر دوڑائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اس طرح قتل کر رہے ہیں، فرقہ وارادت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن کیے گئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے، اتنا نقصان شاید کافروں نے مسلمانوں کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک امت بن جائیں، آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔